بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اوپر اتنے مصائب آتے ہیں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ کبھی ہمارا بزنس میں لاس ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانیاں ہیں، تو کبھی گھر کے معاملات کی طرف سے پریشانیاں ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ پریشانیاں ہم پر کیوں آ رہی ہیں؟ یہ مصائب، یہ مصیبتیں، یہ امتحان ہمارے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ اس کے ایک گناہ کی وجہ سے، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا یہ واقعہ ہے کہ اس کے ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری مال و دولت جو ہے وہ تباہ کر دی، ختم کر دی، ایک گناہ کی وجہ سے۔ اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بنی اسرائیل کا سب سے مالدار، 100 اونٹ تو اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک اونٹ پر کتنی چابیاں آتی ہوں گی، اور 100 اونٹ صرف چابیوں کا وزن اٹھا کر جو ہے وہ چلتے تھے۔ اتنا زیادہ امیر تھا اور اتنا زیادہ مالدار تھا۔ صرف ایک گناہ اس نے کیا، اور اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کی ساری مال و دولت بھی جاتی رہی، اور خود بیچارہ وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی دن رات نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، نہ نماز کی ہمارے نزدیک کوئی وقعت ہے، نہ رمضان کے مہینوں کی کوئی وقعت ہے، اور نہ ہی دوسرے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی ہمارے نزدیک کوئی عظمت، کوئی وقعت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اے میرے بندو، اے ایمان والو، یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، یہ کافروں کو نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کو نہیں ہے، یہ مشرکوں کو نہیں ہے، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کو نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم مومن ہو، تو تمہارے مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ تمہارے ایمان والا ہونے کی علامت کیا ہے؟ تمہارے مومن ہونے کی علامت تو یہ ہے کہ تم اللہ کی ہر بات مان کر چلو۔ تمہارے ایمان والا ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں قرآن پاک اٹھائے ہوئے؟ قرآن پاک کا بوسہ لیے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ پڑھنا تو دور کی بات ہے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے قرآن پاک کو اٹھا کر، ویسے ہی اٹھا کر اس کو سینے سے لگایا ہو یا اس کا بوسہ لیا ہو؟ نہیں لیا۔ اور پڑھے ہوئے تو ایک عرصہ دراز گزر چکا ہے، ایک زمانہ دراز اس بات کو گزر چکا ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی، اور ہمیں یہ فکر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے۔ نماز کا وقت آتا ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ تجارت ہماری وہ ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی ہے، تجارت ہماری ساری کی ساری خیانت، دھوکہ دہی، ملاوٹ، ناپ تول کے اندر کمی۔ ہم پچھلی امتوں کے واقعات پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا مجھے بتائیں کہ ہم پچھلی امتوں کے واقعات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان امتوں کے واقعات ذکر کیے ہیں، کیا کوئی 3 4 گنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کے ذکر کیے کہ اس وجہ سے میں نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، اس وجہ سے میں نے انہیں ہلاک کر دیا، اس وجہ سے میں نے انہیں تباہ کر دیا؟ نہیں، صرف ایک گناہ قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، صرف ایک گناہ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بندر و خنزیر بنا دیا۔ کس بات پر؟ صرف ایک گناہ قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، صرف ایک گناہ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے بندر و خنزیر بنا دیا. کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، پھر بھی پکڑی، پھر بھی انہوں نے پکڑی بھی نہیں بلکہ حیلہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر و خنزیر بنا دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، پھر بھی انہوں نے کی بجائے اس کے کہ نماز پڑھتے. حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کو آپ کی کیا نماز حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں روکیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اسے تباہ کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس فعل کے اندر مبتلا تھی؟ لڑکوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے. بے حیائی. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں کو بھیجا اور ایسے بغیرت لعین کہ فرشتوں کو دیکھ کر ان کے اوپر بھی جھگڑ پڑے. یہ نہیں پتا کہ یہ ہماری تباہی کا باعث ہے، یہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے انہیں ختم کر دیا، ہلاک کر دیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قومیں گزری ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک گناہ ذکر کیا ہے ان کی ہلاکت کے لیے. اور میں اپنا گریبان جھانک کر دیکھوں تو میرے اندر ہزاروں گناہ پائے جاتے ہیں، ہزاروں نافرمانیاں پائی جاتی ہیں. آپ اپنا کیا کہتے ہیں کہ جائزہ لے کر دیکھیں کہ کتنے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو یہاں ارشاد فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، کہ تم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تم ایمان والا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. تو ہماری جو تجارت کی ہلاکت کا باعث ہے وہ بھی یہی وجہ ہے. ہماری معیشت جو تباہ ہے وہ بھی یہی وجہ ہے. آج مہنگائی کا بحران ہے، آج مہنگائی عروج پر ہے. یہ سارا کا سارا کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا چھوڑ دیا، گناہوں کی طرف اپنے رخ کو موڑ لیا. تو بنی اسرائیل کا جو وہ آدمی، وہ شخص جس کے 100 اونٹ جو ہیں اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کا ذکر کیا ہے کہ اس کو بھی روایات کے اندر ملتا ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا. وہ کون سا گناہ کیا تھا اس نے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کون سا گناہ کیا تھا اس نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک فاحشہ عورت کو اس شخص نے جو ہے وہ رقم دی، مال دیا، دولت دی کہ آپ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائیں. جب آپ یہ بات کہیں گے تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو ثابت کر دوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہم قتل کر دیں گے اور اس کو مار دیں گے تاکہ میرا مال جو ہے وہ سیو ہو جائے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ختم ہو جائے گا. تو اس عورت نے کیا کیا؟ لوگوں کے اندر یہ بات کو مشہور کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا. جب اس عورت کو بلایا کہ ہاں اب اس پورے مجمع کے سامنے گواہی دے، ذرا اس پورے مجمع کے سامنے کہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی زبان کو بند کر دیا. وہ عورت منہ نہ کھول سکی اپنا، وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی. باقی کوئی بھی بات کرنی ہو فرفر کر رہی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت نہ لگا پائی. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے پتا ہے کہ تجھے کسی نے خریدا ہے، کون ہے وہ؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ. تو اس عورت نے کہا کہ اس طرح ایک بندہ ہے جو بہت زیادہ مالدار ہے، 100 اونٹ اس کی چابیاں جو ہیں وہ اٹھا کر چلتے ہیں. اس بندے نے مجھے مال دیا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے اس طرح بول دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس جاتے ہیں، اس کا نام قارون ہے. قارون کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بندہ اب تیرے حوالے، جس طرح تو کرنا چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے سامنے کھڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اس کو اپنے اندر لے جا. زمین اس کو ٹانگوں تک اندر لے گئی. پھر حکم دیا زمین اس کو اندر لے جا. وہ قارون معافیاں مانگ رہا ہے.
پھر زمین کو حکم دیا زمین اور اندر لے جا، زمین یہاں تک سینے تک اندر لے گئی، وہ پھر بھی معافیاں مانگ رہا ہے۔ پھر زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک زمین اس کو سارے کو اندر لے جا، اس کا مر جانا بہتر ہے زمین کے اوپر رہنے سے۔ اتنے جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ تو ایک گناہ تہمت کی وجہ سے سارا کا سارا مال بھی تباہ ہو گیا اور خود اپنی جان سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور آج ہم ہیں کہ گناہ کرتے 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 زندگی گزر گئی، ہمارے جسم پر جو تک نہیں رینگتی کہ ہم کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کس جگہ پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو بزرگوں، اگر اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان بھی ترقی کرے، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس دنیا کے اندر سکون اطمینان کی زندگی جئیں، تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، اللہ کے رسول کی طرف پلٹنا ہوگا، قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔